حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الملقب بطه والياسين، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله المنتظر الحجة الثاني عشر، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ومحكم كتابه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند صلوات. سامعین محترم، سلسلہ مجالس کی 8ویں مجلس اعزائیہ ارشاد رب العزت ہے، قسم ہے امام زمانہ کی، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک دشمن اہل بیت خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، مگر وہ انسان کہ جو ولایت اہل بیت رکھتا ہے، ولایت علی رکھتا ہے، وہ خسارے میں نہیں ہے. یہ میں نے خلاصہ بیان کیا الذین آمنوا کا، جا کے روایات آپ دیکھ سکتے ہیں اس آیت کے ذیل. وعامل الصالحات، اور وہ انسان بھی خسارے میں نہیں ہے جو ولایت کے ساتھ ساتھ وعامل الصالحات، ہمارا موضوع بھی ایمان اور عمل صالح ہے. ایمان کے ساتھ وعامل الصالحات، عمل صالح بھی بجا لاتا ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج، زکوٰۃ، جہاد، ان واجبات کو بھی انجام دیتا ہے. اور روایت کا جملہ ہے کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہے، مستطیع ہے، اور حج کو انجام نہیں دیتا، تو قیامت کے دن وہ اندھا معشور ہوگا. ایک انسان کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، حج پہ نہیں جاتا. حج سال میں ایک دفعہ واجب ہے، بار بار واجب نہیں ہے، ایک دفعہ. لیکن وہاں سے سستی، کاہلی انجام دے رہا ہے، حج پہ نہیں جائے. ایسا شخص مستطیع ہونے کے باوجود کہ پروردگار عالم نے زندگی میں ایک بار حج کو واجب کیا ہے، حج کی سعادت سے محروم ہو رہا ہے. اب کیا کرے؟ حج نہیں کیا، کروائے، کم از کم وصیت کر کے جائے کہ مجھ پر حج واجب تھا، میں حج نہیں کر سکا، تو میرے بعد جو ہے حج کروا. ذہن کریں، بہت سارے ایسے واجبات ہیں جن کو ہم انجام نہیں دیتے، بہت سارے ایسے واجبات ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو مستحب ہوتا ہے اس کو ایسے انجام دیتے ہیں جیسے واجب ہے. فرق ہو جاتا ہے. بعض اوقات مستحب پر اتنی تاکید اور واجب سے غافل. ایک مثال دے دوں، توجہ کیجیے گا، انشاءاللہ ناراض بھی نہیں. نماز پڑھنے والے ہمارے ہاں کئی قسم کے ہیں. ایک وہ ہیں جو پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں،
ایک وہ ہے کہ جو جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو فقط عید کی نماز پڑھتے ہیں. لیکن ان تینوں میں سے سب میں تیز کون سا ہے؟ عید والا. نماز عید نہیں پڑھی تسی؟ نہیں تھی، بس کوئی کام ہی نہیں کیا تسی، کوئی کام نہیں کیا آپ نے. نماز عید نہیں پڑھی، کچھ بھی نہیں کیا. نہیں کہنا کہ واجب نہیں پڑھا تم نے، لیکن اس مستحب پر اتنی تاکید ہے گویا کہ عید کی نماز نہیں پڑھی تو گویا کہ کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن عید کی نماز جو ہے مستحب ہے، نہ کہ واجب ہے. اگر نہیں پڑھی کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں آپ پر. لیکن یہاں سے اگر پنجگانہ نماز نہیں پڑھ رہے تو کل قیامت میں جواب دینا. واجب نماز ہے، آپ کو ادا کرنی ہے 5 وقت کی، اور وقت بھی کتنا لگے گا؟ 17 رکعت نماز ہے. اور مجھ جیسے کہ 17 رکعت نماز 17 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے. لیکن عجیب بات ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی صبح کی 2 رکعت نماز کے لیے ہماری آنکھ نہیں بنتی. میں بھی مسجد میں بیٹھ جاتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ کل صبح سے جو بندہ آئے گا اس میں 5000 روپے دوں گا. جو آئے گا، جو 2 رکعت نماز پڑھنے آئے گا 5000 دوں گا. دیکھو کتنے آتے ہیں. یعنی کیا پیسے کے خاطر تو آنکھ کھل جائیں گی، لیکن اللہ کے خاطر ہماری آنکھ نہیں کھلے گی. ایسا نہیں کہ 2 رکعت نماز ہے، کم از کم 2 رکعت نماز جو فجر کی واجب کی گئی ہے، اللہ نے ہم پر واجب کی ہے 17 رکعت نماز. یہ حق بنتا ہے کہ ہم ادا کریں. زکوٰۃ ہم پر ہے، جو صاحب زمین ہے، جن کے پاس گندم ہے، جن کے پاس چاول ہے، زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ دیجیے. خمس 1 مرتبہ نکالنا ہے سال میں. عجیب بات ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے خمس نہیں نکالا جاتا. ایسا نہیں کریں. اس سال کے کتنے دن ہیں؟ 365. کتنے ہیں؟ 365. 364 دن آپ کے، 364 دن آپ کے. 1 دن اللہ کے لیے رکھتے ہیں، اہل بیت کے لیے رکھتے ہیں. نہیں رکھ سکتے. یہ ہمارے ایمان میں کمی ہے. 364 دن خوب کھائیں، جو کرنا کیجیے، لیکن جو 365واں دن ہے یہ 1 دن اللہ کے لیے قرار دیتے ہیں، اہل بیت کے لیے قرار دیتے ہیں. خمس نکالیں. اگر جو نوکری پیشہ ہیں، جو ان کی جوائن جیسے انہوں نے جاب کی ہے، پہلا دن ہے وہی ان کی خمس کی تاریخ ہے. اور اگر جو ہے بہرحال کمانے والا نہیں ہے، پیسہ آتا ہے جاتا ہے، کچھ سال میں 1 دن جو ہے وہ معین کر لے کہ کسی 1 دن جو ہے میں خمس نکالوں. وہ بھی آپ کی چوائس کرنے کا مسئلہ کہ کوئی دن ایک معین کر لیں. اب اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ سادات کا بھی حق میں ہے اور امام کا حق بھی ہے. لیکن ہم اس حق سے جو ہے وہ غافل ہیں. ہم نہیں ادا کرتے خمس کو. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو خمس ادا نہیں کرتے، لیکن کل قیامت میں جب اٹھائے جائیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ امام ہمارا گریبان پکڑ لے. یہ جو لباس تم نے پہنا ہے اس کو خمس نہیں دیا. سلوات پڑھیں مل کر محمد. خمس کے 2 حصے ہیں. دیکھیے کہ 365 دن میں نے کہا، 364 دن آپ کا 5واں دن جو ہے، توجہ میں ادھر ہوگا، 5واں دن خمس کی تاریخ آ گئی مثلا. اب دیکھ لیں کتنا بچا ہے. اس میں بھی دیکھیں کتنا کرم کیا ہے پروردگار اور اہل بیت اطہار نے. 5000 بچے ہیں، 4000 آپ 1000 خمس. اس میں 500 سادات کا حق ہے، جو گناہ کو لگانا نہ کرتا اس کو دے دیجئے، اور 500 روپے جو ہے مجتہد جس کی تقلید کرتے ہیں اس کو دے دیجئے. لیکن اگر سامنے کی مقلد ہے دونوں ادھر دینا پڑے گا. ان کی جات سے آپ کر سکتے. 5000 میں سے بھی 4000 آپ کے ہیں، 1000 دینا ہے. 1000 دے سکتے یا نہیں دے سکتے؟ دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ ہم یہ کہتے ہیں اہل بیت اطہار کے لیے ہماری جان قربان ہے.
پیسہ قربان نہیں کر سکتے تو جان کیسے قربان کرو گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند تر تلوار۔ اس لیے روایت جملے ہیں امام باقر علیہ السلام بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت۔ 5 چیزوں پر، لیکن جیسی پکار ولایت کے لیے دی گئی کسی اور کے لیے نہیں دی گئی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن ان 4 چیزوں میں چھوٹ دی گئی، لیکن ولایت میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیں۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لیں۔ لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے کروٹ لے کر پڑھ لیں۔ وہ بھی نہیں کر سکتے اشارے سے پڑھیں۔ نماز معاف نہیں ہے، پڑھنی ضرور ہے، لیکن چھوٹ دے دی پروردگار نے، کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ جائیں گے۔ اپنے گھر میں ہے یا جہاں پر 10 دن کا قیام ہے وہاں پر ہے تو 4 رکعت پڑھنی ہے، اور اگر سفر میں ہے تو 2 رکعت پڑھ لیں۔ جو 4 رکعت نماز ہے وہ 2 رکعت ہو جائے گی۔ ظہر اور عصر اور عشاء، مغرب کی قصر نہیں ہوگی، وہ 3 ہی رکعت پڑھ لیں۔ روزہ واجب ہے، لیکن اگر مریض ہے، نہیں رکھ سکتے، یہ سفر پہ ہے، چھوڑ دیجیے، بعد میں رکھ لیجیے، چھوٹ دیے پروردگار۔ حج، ایک شخص مستطیع ہے ہی نہیں، پیسہ ہی نہیں ہے اس کے پاس، استطاعت رکھتا ہی نہیں، معاف ہے حج۔ زکوٰۃ، میرے پاس نہ زمین ہے، نہ چاول ہے، نہ گندم ہے، نہ جو ہے، نہ کشمش ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے۔ سونا اور چاندی جو ہمارے گھروں میں رکھی ہوتی ہے آج کل، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اگر استعمال نہیں کیا تو خمس آ جائے گا، لیکن اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا۔ 4 میں چھوٹ، لیکن ولایت میں چھوٹ نہیں ہے۔ اگر گھر میں ہے تو ولایت، مریض ہے تو ولایت، سفر میں ہے ولایت، امیر ہے تو ولایت، غریب ہے تو ولایت۔ نعرہ حیدری، اس میں چھوٹ نہیں ہے۔ پروردگار نے اس 5 میں چھوٹ نہیں دی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے، توجہ کیجئے گا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں کیسے ولایت اقرار کر لوں۔ کیوں؟ اللہ نے دل نہیں دیا کیا؟ اللہ نے دل دیا ہے۔ جب دل دیا ہے تو توجہ کیجئے گا، اللہ نے یہ دل دیا ہے، اس دل کو پاک رکھنا ہے، اس دل کو نجس نہیں کرنا ہے، اس دل کو پاک رکھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایت کے جملے ہیں القلب حرم اللہ، کہ دل اللہ کا گھر ہے، لا تسکن حرم اللہ غیر اللہ، کہ اس دل میں اللہ کے سوا کسی اور کی محبت کو داخل نہ کرنا۔ تو عزیزان گرامی، اس دل کو پاک رکھنا ہے، نجس نہیں کرنا ہے۔ جس طریقے سے کعبے کو کس نے پاک کیا تھا؟ کس نے پاک کیا تھا؟ علی نے۔ خانہ کعبہ کو بتوں سے جو پاک کیا تھا کس نے کیا تھا؟ شان رسول پر سوار ہو کر مولا کائنات نے بتوں کو گرایا تھا۔ تو کعبے کو پاک کیا ہے علی نے، تو دل بھی کیا ہے؟ اللہ کا گھر، کعبہ بھی اللہ کا گھر۔ تو اللہ کے گھر کو کس نے پاک کیا؟ علی نے۔ تو اس دل کو کون پاک کرے گا؟ بھئی کعبہ اللہ کا گھر، الکعبہ تو حرم اللہ، کہ کعبہ اللہ کا گھر، اس کو کس نے پاک کیا؟ علی نے۔ تو یہ کل بھی کیا ہے؟ حرم اللہ، اللہ کا گھر۔ تو اس گھر کو بھی کوئی اور چیز پاک نہیں کرے گی، ولایت علی ابن ابی طالب پاک کرے گی۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد والے ایسا نہیں کریں۔ کل کی گفتگو کو جو میں نے پہنچایا تو میں یہاں تک پہنچایا تھا کہ
پروردگار عالم نے تیسرے کا نام کو ذکر نہیں کیا، اس نام کے لیے جو ہے یا تو ہمیں قرآن کی کوئی آیت چاہیے یا جو ہے کم از کم جو ہے ہمارے پاس روایت اہل بیت علیہ السلام ہو کہ جس کے ذریعے سے ہم معنی کو جو وہ ثابت کر سکیں۔ اگر وہ نہیں ہے تو ہم جو ہے آیت کا ترجمہ نہیں کر پائیں گے۔ جب تک قرآن کی آیت کی تعبیر نہیں ہوگی صحیح معنی میں ترجمہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یا تو روایت ہو یا قرآن کی کوئی آیت ہو۔ ایسے میں توجہ کیجئے گا، اور پیغمبر کے دور میں بیان کیا گیا۔ ایک شخص ہے جو مدینہ میں آتا ہے اور آنے کے بعد ابن عباس سے یہ کہتا ہے کہ ابن عباس، ہم نے سنا ہے کہ تم اہل بیت کی تعریف بیان کرتے ہو۔ ابن عباس نے کہا نہیں، میں تو تعریف بیان نہیں کرتا۔ کہا نہیں، ہم نے سنا کہ تم اہل بیت کی تعریف بیان کرتے ہو۔ کہا نہیں، میں تو قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ میں قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ کہا اچھا، تم قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہو؟ کہاں؟ کہا بیان کرو۔ کہا کہ یہ بھی سن لے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے من فسر القرآن برائیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو قرآن کی تفسیر بالرائے بیان کرے گا، اپنے رائے کے مطابق تفسیر کرے گا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس نے یہ تو بالکل صحیح ہے، اپنی رائے شامل نہ کرنا اس تفسیر میں، تفسیر بیان کرو جو ہے، اپنی رائے شامل نہیں ہونی چاہیے اس میں۔ ابن عباس نے کہا میرا عقیدہ یہی ہے، رسول کی حدیث ہے کہ اگر قرآن کی تفسیر بیان کرو گے، اپنے رائے شامل حال اگر تم نے کر لی تو تمہارا ٹھکانہ جہنم۔ تو چلو بیان کرو، قرآن کی تفسیر بیان کرو۔ توجہ کیجئے گا، ایک مرتبہ ابن عباس نے کہا لوگ آ کر مجھ سے قرآن کی اس آیت کے بارے میں پوچھتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے یتیم و مسکین و اسیر کو کھانا دیا۔ اے فلاں شخص، اگر میں یہ کہوں وہ علی کا گھرانہ تھا جس نے یتیم و مسکین و اسیر کو کھانا دیا، تو میں نے قرآن کی صحیح تفسیر بیان کی، ورنہ تفسیر پر رائے ہو جائے گی۔ یہی آیت رہ گئی ہے تمہیں تفسیر بیان کرنے سے، کوئی اور تفسیر بیان کر دیا کرو۔ کہاں لوگ مجھ سے آگر سوال کرتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وہ کون سی ہستیاں ہیں جن کو چادر اڑائی تھی اللہ کے حبیب نے اور یہ کہا تھا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اگر میں یہ کہوں وہ علی و فاطمہ حسن و حسین ہیں تو میں نے صحیح تفسیر بیان کی، ورنہ تفسیر پر رائے ہو جائے گی۔ یہی تمہارے پاس آیت رہ گئی ہے تفسیر بیان کرنے کے لیے، کوئی اور قرآن کی آیت کی تفسیر بیان کر دیا کرو۔ کہاں لوگ مجھ سے آ کر سوال کرتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ اقرباء پروردگار رسول کون سے ہیں کہ جب رسول سے سوال کیا گیا کہ من قرابتک، کہ آپ کے قرابت دار کون ہیں، تو اللہ کے حبیب نے کہا تھا علی و فاطمہ حسن و حسین۔ یہی آیت تمہارے پاس رہ گئی تفسیر بیان کرنے کے لیے، کوئی اور آیت کی تفسیر بیان کیا کرو۔ کہاں لوگ مجھ سے آ کر سوال کرتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ وہ کون شخص ہے جو رسول کے بستر پہ شب ہجرت سویا تھا۔ اگر میں یہ کہوں علی ابن ابی طالب تھے تو میں نے قرآن کی صحیح تفسیر بیان کی، ورنہ تفسیر پہ رائے ہو جائے گی۔ یہی آیت تمہارے لیے رہ گئی ہے بیان کرنے کے لیے، قرآن کی کوئی آیت کی تفسیر بیان کیا کرو۔ کہاں لوگ مجھ سے آ کر سوال کرتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول پیغام کو پہنچا دیجئے۔ اگر میں یہ کہوں غدیر کے خم کے میدان میں پیغمبر نے علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے من کنت مولا فہذا علی المولا کہا تھا، یہ آیت ان کی شان میں نازل ہوئی ہے، تو میں نے قرآن کی صحیح تفسیر بیان کی ہے، ورنہ تفسیر پر رائے ہو جائے گی۔ یہی آیت تمہارے لیے رہ گئی ہے، کوئی اور آیت کی تفسیر بیان کیا کرو۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ یہ آیت نازل ہوئی، اگر میں یہ کہوں علی کی ولایت کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تھی تو میں نے صحیح تفسیر بیان کی، ورنہ تفسیر پر رائے ہو جائے گی۔ یہی آیت رہ گئی ہے، کوئی اور آیت پڑھ لیا کرو۔ یہی آیت رہ گئی ہے، کوئی اور آیت پڑھ
دیا کرو. کہاں لوگ مجھ سے آ کر سوال کرتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها, کہ جب مدینہ میں زلزلہ آ گیا لوگ پریشان تھے کہ جان کہاں بچائیں, کہ ایک شخص کے پاس آئے تھے کہ یا علی ہماری جان بچا لو ورنہ مدینہ غرق ہو جائے گا. علی نے پانی پہ ہاتھ مار کے کہا سکوت اختیار کر جا. ایک مرتبہ زمین کو قرار آ گیا. اگر میں کہوں وقال الانسان ما لها کی تفسیر میں کہ وہ علی ابن ابی طالب تھا تو صحیح تفسیر ہے, ورنہ تفسیر میں رائے ہو جائے گی. ماشاءاللہ ابن عباس نے آیات پڑھی, چھوڑ رہا ہوں میں سب. ہر آیت یہ کر رہی ہے, یہی آیت رہ گئی, یہی آیت رہی ہے جس کی شان میں 360 آیات ہیں. اب ابن عباس تفسیر نہ کرے تو کیا کرے, کیا تفسیر کرے گا؟ اپنی رائے سے تو نہیں کر سکتا نا. تفسیر رائے ہوگی تو ٹھکانا جہاں میں جنا. بس آج کے بعد تمہیں حق نہیں ہے تفسیر بیان کرنے کا. تفسیر ہو گیا, تفسیر بیان نہیں کرنے. تو عزیزان کرام توجہ کیجئے گا, جب تک پشتیوانہ روایت نہ ہو یا قرآن کی آیت نہ ہو تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہی وجہ ہے 1968 کا واقعہ, توجہ کیجئے گا. صلوات پڑھیں مل کر محمد والا. یہ موبائل انسان کا بنایا ہوا ہے. اگر خالق کا بنایا ہوا ہوتا اس کو تمیز ہوتی کہ کہاں بولنا چاہیے کہاں نہیں بولنا چاہیے. صلوات پڑھیں مل کر محمد والا. آپ کو نہیں کہہ رہا, ایک مثال تھی. ایسا نہیں کریں, توجہ کیجئے گا. کوئی غرض نہیں تھی میری, اگر ناراض ہو تو میں معافی چاہوں گا. صلوات پڑھیں مل کر محمد والا. ایسا نہیں کریں, توجہ کیجئے گا. 1968 کا واقعہ ہے. اس وقت کا مرجع تقریر ہے عبداللہ حکیم. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا حج پر, اور جب حج پر جا رہا تھا تو میری فلائٹ تھی بغداد سے, اور میں حج پر گیا بغداد سے. لیکن جانے سے پہلے میں نے زیارت کی باب الحوائج کی. اللہ تعالیٰ سب کو بھی باب الحوائج کی زیارت نصیب کرے. باب الحوائج کی زیارت کی. جب زیارت میں نے کر لی اور سوار ہو کر میں پہنچ گیا, اور جب میں وہاں پر پہنچا مکہ میں تو بہرحال وہاں پر شاہ فیصل جو بادشاہ تھا اس کو اطلاع ہوئی بہرحال کہ مرجع تقلید آیا ہے شیعوں کا. تو اس نے کیا کیا کہ ایک کھانا رکھا اور اس میں بڑے بڑے مفتیوں کو بلایا. آگا کے پاس بھی پیغام پہنچوایا کہ قبلہ آپ تشریف لے کر آئیے گا تاکہ علماء سے ملاقات ہو جائے گی اور کھانا بھی کھا لیں گے. آگے حکیم نے کہا کہ دیکھو مجھے نہ بلاؤ بہتر ہے, پھر وہاں پہ خدا نخواستہ کوئی بات ہو جائے تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, اس لیے مجھے چھوڑ دو, تم اپنا جس کو بلانا ہے بلا لو. اس نے کافی زور دیا کہ نہیں آگا کوئی بات نہیں ہوگی, بس آپ آئیے اور کھانا کھائیے گا اور چلے جائیے گا. اور میں نے کہا ٹھیک ہے, جب تم کہہ رہے اتنا زور اور اصرار کر رہے ہو کہ کوئی بات نہیں ہوگی, ٹھیک ہم آ جائیں گے, کوئی بات نہیں ہوگی. کہا جی کوئی بات نہیں. پہنچ گئے. ایسے کرمی بڑے بڑے علماء مفتی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, اور وہاں کے جو ایک بڑا مفتی تھا وہ نابینا وہاں پر موجود تھا, اور بہت سارے مفتی وغیرہ تھے. تو ایک مرتبہ تعارف ہونا شروع ہوا کہ کون کون تشریف لے کر آیا ہے. شاہ فیصل نے تعارف کروایا, یہ بھی ہیں, یہ بھی ہیں, یہ بھی ہیں, یہ بھی ہے, یہاں تک کہ شیعوں کے مرجع تقلید آیت اللہ حکیم بھی تشریف فرما ہے. ایک مرتبہ اس نابینا جو مفتی تھا اس نے کہا کہ کافر کو بھی بلایا ہے, کافر کو بھی بلایا ہے. آیت اللہ حکیم نے فیصل کی طرف دیکھا, شاہ فیصل کی طرف, اور دیکھنے کے بعد کہا کہ شاہ فیصل دیکھو تم نے کہا تھا کوئی بات نہیں ہوگی تو ہو گئی نا بات. اس نے اشارہ کیا کہ قبلہ چھوڑ دیجیے, رفع دفع کیجیے, کوئی مسئلہ نہیں. آگا نے کہا کہ دیکھو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, رفع دفع کر دیتے ہیں. اس نے کیونکہ کہا ہے ہم کافر ہیں تو ہمیں وجہ بتا دیں ہم کافر کیوں ہیں, ہمیں وجہ بتا دیں ہم کافر کیوں ہیں. ایک مرتبہ شاہ فیصل نے کہا آگا بتا دیں کہ بھئی آپ مفتی صاحب بتائیے شیعہ کافر کیوں ہیں. کا وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن کی تعویل کرتے ہیں اس لیے کافر ہیں.
میں نے کہا بس یہی وجہ ہے؟ کہا یہی وجہ ہے۔ آگے نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر شیعہ قرآن کی تعویل کرتے اس وجہ سے کافر ہیں، قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، ترجمہ تم کر دو۔ آیت میں پڑھتا ہوں، ترجمہ تم کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو کوئی مشکل ہے، عربی ہے، میں بھی عربی دان ہوں، ترجمہ کرنا کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ دیکھیں عالم کا کمال یہ ہوتا ہے موقع محل دیکھ کر آیت پڑھتا ہے، موقع محل دیکھ کر گفتگو کرتا ہے۔ آ گئے، حکیم نے کہا ٹھیک ہے، آیت میں پڑھ رہا ہوں، ترجمہ تو کر۔ آئے حکیم نے آیت پڑھی، من کانا فی ہذہ اعما فہو فی الآخرۃ اعما۔ نہیں سمجھا آپ کو؟ وہ تھا نابینا، آگا نے آیت کو سلیکشن کیا، چنا، انتخاب کیا پورے قرآن میں سے۔ کس آیت کا؟ کہ من کان فی ہذہ اعما، جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ ترجمہ کر، ترجمہ کر۔ اب وہ کیا ترجمہ کرے؟ خود نابینا ہے، جب نابینا اگر یہ ترجمہ کرتا ہے جو اس دنیا میں اندھا وہ آخرت میں بھی اندھا، انسان کے کیا قصور ہے اس میں بھائی؟ پروردگار نے جیسا خلق کیا ہے، کسی کو جو ہے لکڑا کیا ہے، جو لولا کیا ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر عیب ہے تو اب آخرت میں بھی اسی عیب کے ساتھ اٹھے گا؟ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، توجہ کیجیے گا، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ اس سے اچھے انداز میں اس کو وہاں پر اجر ملے گا۔ ہمارے ہاں روایت میں یہ ملتا ہے کہ اگر ایک شخص نماز شب پڑھنے کا عادی ہے، توجہ کیجیے گا، نماز شب پڑھنے کا عادی ہے، بخار ہو گیا بیچارے کو، اور جب بخار ہو گیا اس کرب کی کیفیت میں بخار کی وجہ سے نماز شب کے لیے نہیں اٹھا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے نام اعمال میں نماز شب کا ثواب لکھ دو۔ یہ نماز شب پڑھنے کا عادی تھا لیکن بخار ہو گیا اس لیے چھوٹ گئی ہے، لکھ دو ثواب۔ تو عزیزان گرامی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی عیب ہے تو وہاں پر اس سے بہتر اجر ملے گا۔ اب یہ خاموش ہو گیا، ترجمہ نہیں کرتا۔ اب جب ترجمہ اس نے نہیں کیا تو آئے بھائے شائع کرنے لگا کہ نہیں وجہ یہ نہیں ہے، وجہ دوسری ایک اور بھی ہے۔ آگے حکیم نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جالیوں کو چومتے ہیں، اس لیے کافر ہے۔ آگے حکیم کہتے ہیں کہ کیونکہ میں آخری زیارت باب الحوائج کی کر کے آیا تھا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کر کے آیا تھا، میں نے اپنا رشتہ قلبی جوڑا امام موسیٰ کاظم سے اور کہا مولا یہ شیعت کا مسئلہ ہے، اس کو جواب دینا ہے، لیکن جواب بھی ایسا ہو اگر میں آیت سناتا ہوں مجھے پتہ ہے نہیں مانے گا، اگر میں روایت سناتا ہوں یہ نہیں مانے گا، مولا کوئی ایسی مجھے دلیل دیجئے کہ جس کی وجہ سے یہ خاموش ہو جائے۔ آگے حکیم کہتے ہیں کہ میں نے اپنا رشتہ باب الحوائج سے جوڑا ہوا تھا، دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ اتنے میں ایک شخص آ گیا اور کہا کہ شاہ فیصل کے لیے ہدیے میں قرآن پیش کیا جا رہا ہے۔ شاہ فیصل کو قرآن پیش کیا گیا، جب قرآن پیش کیا گیا قرآن سونے کی جزدان میں لپٹا ہوا تھا، جیسے ہی شاہ فیصل کو قرآن دیا تو شاہ فیصل نے چوما، جیسے ہی چوما آگئے حکیم نے کہا شرک بدعت، شرک بدعت۔ تو شاہ فیصل نے کہا کہ قبلہ شرک کہاں ہے، بدعت کہاں پہ ہے؟ تو نے چوما کیا ہے؟ تو شاہ فیصل نے کہا قرآن۔ تو آگئے حکیم نے کہا قرآن کہاں ہے؟ یہ تو ہے جزدان، جزدان کے اندر ہے قرآن۔ کہا قبلہ میری نیت یہی تھی کہ میں قرآن کو چوم رہا ہوں، جزدان کو نہیں چوم رہا۔ تو آیت اللہ حکیم نے کہا ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، ہم جالیوں کو نہیں چومتے، جو جالی کے اندر ہوتا ہے اس کو چومتے ہیں۔ تو بہرحال عزیزان گرامی مجتمعانہ جب تک نہ ہو روایت تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اب آئیے جو میں نے کل کہا تھا اس گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھا، آیت مباہلہ
اب توجہ میری طرف رکھیے گا تھوڑی آیت مباہلہ میں کیا ہے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. مجھے صرف فعلا نبی سرکار نہیں انفس سے. بہرحال مامون نے مولا امام رضا علیہ السلام سے پوچھا تھا مت دلیل علی خلافت علی ابن ابی طالب، کہ کیا دلیل ہے علی ابن ابی طالب کے خلافت پر؟ تو امام رضا علیہ السلام نے کہا تھا انفسنا. یہ دلیل کافی ہے. انشاءاللہ کبھی تفصیل سے گفتگو ہوئی تو بیان کریں گے. عزیزان گرامی، کیا ہے اس آیت میں؟ اے حبیب ان سے کہہ دو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ. ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، جو ترجمہ کیا جاتا ہے ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لے کر آؤ. عزیزان گرامی، نساء، کلمہ نساء ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو عورت پر بھی صادق آتا ہے. یعنی عورت کو کہتے ہیں نساء، بیوی کو کہتے ہیں نساء، بہن کو کہتے ہیں نساء، بیٹی کو کہتے ہیں نساء. اب کہاں پر کیا معنی لیا جائے گا؟ کہاں پر کیا معنی لیں؟ عورت کہاں پر لیں؟ بیوی کہاں پر لیں؟ بہن کہاں پر لیں؟ بیٹی کہاں پر لیں؟ کلمہ نساء سوال ہوگا. لیکن موقع اور محل کی وجہ سے جو ما قبل کلمہ ہوگا اس کے قرینے سے مد مقابل سے ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پر نساء کا مطلب یہ ہے. کہیں پر کہیں گے نساء عورت، کہیں پر کہیں گے نساء بیوی، کہیں کہیں گے نساء بہن، کہیں کہیں گے نساء بیٹی. میں بات کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں. دیکھیے کہ مجھے بخار ہوا، آپ میری تیمارداری کے لیے آ رہے ہیں. اب جب میری تیمارداری کے لیے آ رہے ہیں کہ آپ قبلہ مریض ہیں، چلیں ہم قبلہ کے لیے انار لے چلتے ہیں. تو آپ کون سا انار لائیں گے؟ کھانے والا. 15 شعبان تھی، بچے باہر پھول جڑیاں جلا رہے تھے، آپ کا چھوٹا بیٹا آ گیا آپ کے پاس کہ بابا انار چاہیے. تو کون سا انار دیں گے؟ کھانے والا یا پھول جڑی والا؟ پھول جڑی والا. یعنی بس کرینہ، توجہ کیجیے گا، یہ کرینہ جو ہے سمجھ میں آ رہا ہے. 15 شعبان بچے پھول جڑیاں جلا رہے ہیں، بچہ آ کے جو کہہ رہا ہے انار، تو یہ کھانے والا نہیں کہہ رہا، یہ پھول جڑی والا کہہ رہا ہے. یہ کرینہ بن رہا ہے 15 شعبان کہ ادھر انار سے مراد کیا ہے؟ پھول جڑی. ادھر مریض کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، پھل لے کے جانے ہیں، انار لے چلو. تو ادھر مراد کیا؟ انار کھانے والا. ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کون سے ڈاکٹر کے پاس؟ میری آنکھ میں تکلیف ہے، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں. کون سا ڈاکٹر؟ یہ آنکھ کا درد بتا رہا ہے کہ آئس کا جو ڈاکٹر ہے، آنکھ کا جو ڈاکٹر ہے اس کے پاس. مجھے ہارٹ کی تکلیف ہو گئی تو ڈاکٹر کے پاس چلیں. کون سا ڈاکٹر؟ آئس والے کے پاس جائیں گے؟ نہیں، یہ ہارٹ کی تکلیف بتا رہی ہے کہ ادھر مراد ڈاکٹر جو ہے وہ ہارٹ کا ہے. یعنی کرینے سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے. تو اب نساء ایک کلمہ 4 جگہ پر استعمال ہو رہا ہے، تو کہاں پر کیا معنی آئے گا؟ تو عزیزان گرامی دیکھیے، اب میں قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں، اور ترجمے جا کر دیکھ لیے گا. ہمارے لوگوں نے بھی ترجمے میں جو ہے وہ یہی ترجمہ کیا، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لے کر آتے ہیں. شاید کوئی اکا دکا مل جائے. میں نے فارسی میں تو دیکھا اپنی آنکھوں سے، ایک دو نے ترجمہ کیا ہے بیٹی، اور حق بھی بنتا ہے ترجمہ بیٹی ہونا چاہیے. کیوں؟ آیا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد حاکمیت رکھتے ہیں عورتوں پر. یہاں مرد بیٹھے ہیں، پیچھے عورتیں بیٹھی ہیں. یہ کیا ہے؟ مرد. وہ کیا ہے؟ عورتیں. الرجال مرد. اب مرد کے ساتھ جب نساء آئے گا تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نساء کا عورت. نہ بیٹی کریں گے، نہ بیوی کریں گے، نہ بہن کریں گے. کہیں گے یہ مرد، وہ بیوی، وہ بیویاں. کوئی کرے گا ترجمہ؟ نہیں کرے گا. کہیں گے یہ مرد ہیں، وہ عورتیں ہیں. توجہ کیجیے گا،
وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا أَوْ نِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً، کل وراثت کا مسئلہ بیان کیا تھا. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً، اگر بھائی ہو، وَنِسَاءً، اور بہن ہو. کیونکہ اخوہ آیا، بھائی آیا ہے، تو اب نساء کا ترجمہ عورت نہیں ہوگا. نساء کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بہن. فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو مرد کے، ذکر کے، جو مرد ہے اس کے دو حصے. بات واضح ہو رہی ہے؟ رجال، نساء کا ترجمہ عورت. اخوہ، بھائی آیا، تو نساء کا ترجمہ کیا کیا؟ بہن. یا نساء النبی لستن، اے نبی کی بیویوں. توجہ کیجئے گا، نبی کرینہ ہے شوہر. اب ادھر کیا ترجمہ ہوگا؟ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. جس طریقے سے عام عورتوں کو اجازت نہیں ہے بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے نکل جائیں، تو تم بھی نہیں نکل سکتی. تو نبی کرینہ بن رہا ہے کہ یہاں پر نساء کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بیوی. یستحیون نساءکم، توجہ کیجئے گا، فرعون کے بارے میں روایت ہے، آیت ہے. یذبحون ابناءکم وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. دو جگہ یہ آیا، ایک جگہ یہ آیا ہے يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا ہے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا ہے کنیز بنانے کے لیے، کہ موسیٰ پیدا نہ ہو، جتنے بیٹے لڑکے ہوتے تھے قتل کر دو، جہاں لڑکی ہوئی اس کو چھوڑ دو. تو یہاں پر آپ نے کیا ترجمہ کیا؟ یہاں پر ابنا کے ساتھ آیا نساء، تو آپ نے ترجمہ کیا کیا؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو چھوڑ دیتا ہے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، کیا ترجمہ کیا؟ بیٹی. تو جہاں پر قرآن میں دوسری جگہ پر ابنا کے ساتھ ترجمہ نساء کا بیٹی کر رہے ہو، تو آیت مباہلہ میں کیوں پیٹ میں درد ہوتا ہے؟ آیت بھائی، آیت مباہلہ میں بھی کیا ہے؟ ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم. ابن کے ساتھ آیا ہے نساء. اب کیا ترجمہ کریں ہم؟ بیٹی کریں ترجمہ. عزیزان گرامی، کیونکہ عظمت جناب فاطمہ کو چھپانا تھا، اس لیے ترجمہ کر دیا عورتیں. لیکن انہیں یہ پتہ نہ چلا یہ آیت ہے، اس کا مصداق شکلاً رسول لے کر چلیں گے. ابنا کی جگہ حسن اور حسین کو لے کر گئے، اور نساء کی جگہ کسی عورت کو لے کر نہیں گئے. اگر گئے تو فاطمہ کو لے کر گئے. اب کسی بزرگ کا جملہ ہے، توجہ کیجئے گا، اردو کا ہے، اس کو میں بیان کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. کسی بزرگ کا جملہ ہے، ساری رات تیاری کرتے رہے کہ ابنا کی جگہ پر ہم جائیں گے. جب رسول لے کر چلے امام حسن اور حسین کو، کہا یا رسول اللہ یہ کیا؟ کہا یہ ہمارے ابنا آنا ہیں. کہا تو ہم، تم ابنا آنا. صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد. تم ابنا آنا، یہ ہمارے ابنا ہیں اور تم ابنا آنا. دیکھ دیا. لیکن عظمت جناب سیدہ کا اندازہ تو لگائیے کہ رسول آگے آگے چل رہے ہیں، درمیان میں جناب سیدہ ہیں، پیچھے مولا کائنات ہیں. اب بھی عظمت سیدہ سمجھ میں نہیں آئی تو سمجھ لیے کہ جو نبوت اور امامت کے سائے میں چلے اسے فاطمہ کہتے ہیں. جو نبوت اور امامت کے سائے میں چلے اسے فاطمہ کہتے
رہے ہیں، لیکن اگر ابھی بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا، جس کا عقیدہ جو ہو، میرا عقیدہ یہ ہے کہ الف سے ام ابیہا ہے فاطمہ، بے سے بنت الہدا ہے فاطمہ، تے سے تطہیر کی رونق ہے فاطمہ، سے ثابت قدم ہے فاطمہ، جن سے جگر گوشہ مصطفیٰ ہے فاطمہ، ہے سے حور انسیہ ہے فاطمہ، ہے سے خیر النساء ہے فاطمہ، تال سے دختر مصطفیٰ ہے فاطمہ، سال سے ذریت مصطفیٰ ہے فاطمہ، رے سے رہنما ہے فاطمہ، سے زوجہ مرتضیٰ ہے فاطمہ، سین سے شاکرہ ہے، سین سے سیدہ ہے فاطمہ، سین سے شاکرہ ہے فاطمہ، تو سے طاہرہ ہے فاطمہ، جو سے ذل کبریہ ہے فاطمہ، عین سے عالمہ ہے فاطمہ، غین سے غیورہ ہے فاطمہ، فے سے فدہ کی ملکہ ہے فاطمہ، کاف سے قیامت میں سہارا ہے فاطمہ، کاف سے کوثر کی ملکہ ہے فاطمہ، لام سے لاریب ہے فاطمہ، ہے سے ہادی ہے فاطمہ۔ کون کہتا ہے کہ رسول کی 4 بیٹیاں تھی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں دیکھا تو ایک بیٹی دکھائی دی، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم میں دیکھا تو ایک بیٹی دکھائی دی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میں دیکھا تو ایک بیٹی دکھائی دی، وآت ذی القربى حقہ میں دیکھا تو ایک بیٹی دکھائی دی، انا اعطینا کالکوثر فصل لربک وانحر میں دیکھا تو ایک بیٹی دکھائی دی جس کے احترام کے لیے رسول کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ایک بیٹی دکھائی دیتی ہے جس کو اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں، وہ ایک بیٹی دکھائی دیتی ہے جس کے ہاتھ کو چومتے ہیں، وہ ایک بیٹی دکھائی دیتی ہے جس کے لیے کہا کہ فاطمہ تو ام ابیہا، وہ ایک بیٹی دکھائی دیتی ہے جس کو جہیز دیا، وہ ایک بیٹی دکھائی دیتی ہے، تو یہ پکار کے کہتی ہے یہ سے یکتا ہے فاطمہ۔ حسن حسین بطول علی تے پنجواں آپ نبی ہے، اج وچ میدان دکھن آندا کئی اور بھی ہو ساتھی ہے، ہکا دختر پاک رسول دی ہے جڑی زوجہ پیر علی مارا حیدری قواد بلغ صلوات۔ مباہلہ میں کتنی بیٹیوں کو لے کر گئے تھے؟ ایک۔ آیت تطہیر میں کتنی تھی؟ سورہ کوثر میں کتنی ہے؟ وآت ذی القربى حقہ میں کتنی ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میں کتنی ہے؟ فاطمہ تو ام ابیہا کس کے لیے کہا؟ کس کے ہاتھ چومے؟ ڈاکٹر طاہر القادری کی بڑی پیاری کتاب ہے جناب عظمت فاطمہ کے اوپر، پڑھیں، بہترین فضائل لکھے جناب سیدہ کے، کہ کون اتنی محبت تھی رسول کو فاطمہ سے کہ کسی نے اعتراض کر دیا آپ سیدہ کو بہت چومتے ہیں۔ کائنات کے حبیب نے کہا جب میں سیدہ کے گلوے مبارک کا بوسہ لیتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ایسی نہیں چلتا فاطمہ، جنت کی خوشبو آتی ہے۔ فاطمہ کے لیے ایسے نہیں تھا کہ فاطمہ تو ام ابیہا اپنے باپ کی بھی ماں، عظمت کا اندازہ تو بھیجیے کہ کیا کہہ رہے ہیں رسول، والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انشاءاللہ کل وقت ملا تو عرض کروں، والدین کی عظمت کم نہیں ہے۔ والدین کے چہرے کو دیکھیں عبادت، جہاں سیدہ کے لیے کہا وہاں پر اپنے اور علی کے لیے کہا انا و علی ابوا ہذہ الامہ، کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ تو باپ کی کتنی عظمت ہے؟ اگر باپ کا وجود نہیں تو میرا وجود نہیں، لیکن باپ اللہ سلامت رکھے جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو طول عمر دے، اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں
قبروں کو پہ جائیں زیارت کرنے کے لیے، لیکن 10 محرم کو نہیں، 9 اور 10 خاص ہیں اہل بیت اطہار کے لیے، اس کے علاوہ جائیں۔ والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا ایک بات ہوتی ہے، جیسے کہ رسول اس دنیا سے گئے، حسین کی دیا کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم تیرے رسول کی زیارت سے محروم رہ گیا، خدایا مجھے ہم شکل پیغمبر عطا کر۔ اللہ نے حسین کی دعا کو مستجاب کیا، علی اکبر آ گئے، بہن بھائی کے پاس آتی ہے، ہمارے ہاں کی ہے رسم، بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہو بڑا خوش ہوتا ہے، بہنوں کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے۔ حسین کو جو مبارکباد دینا ہے حسین دے رہے ہیں۔ اتنے میں ثانیہ زہرا بھی تشریف لے آئی اور آنے کے بعد بھائی کو مبارک دی، مبارکباد دینے کے بعد بھائی نے کچھ دینا چاہا، ثانیہ زہرا نے کہا بھیا اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے میرے پاس، مجھے اگر کچھ دینا ہے تو وہ چیز دے جو تجھے اس دنیا میں سب میں زیادہ عزیز ہو۔ اے بھیا دیکھ زیادہ عرصے کے لیے نہیں مانگ رہی ہے، یہ زینب کا تجھ سے وعدہ ہے، ایک لے گی تو 2 ساتھ دے گی، ایک لے گی 2 ساتھ دے گی۔ حسین سمجھ گئے کہ ثانیہ زہرا کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اکبر کو دیکھا، ایک مرتبہ لیلا کو دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا، لیلا نے اکبر کو اٹھایا، ثانیہ زہرا کو دے دیا۔ اکبر جمع ہو رہے ہیں، ثانیہ زہرا پرورش کر رہی ہے، عباس لڑائی سکھا رہے ہیں۔ ملتا ہے کہ جب ولی اکبر جایا کرتے تھے تو لوگ اپنا کام کاج چھوڑ دیا کرتے تھے اور علی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اتنے حسین، اتنے خوبصورت علی اکبر۔ ایک عالم کہتا ہے کہ میں خواب میں نے مولا حسین کو دیکھا، اپنی عظمت جانیے گا، اپنے آنکھوں کی عظمت کا اندازہ لگائیے گا، دیکھا کہ حسین زخموں سے چور چور ہے۔ میں نے کہا مولا یہ زخم، ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں اے ذاکر اہل بیت کہ 10 محرم بھول گیا؟ کہ نہیں مولا مجھے یاد ہے کہ یہ وہ زخم ہے۔ یہ پریشان ہوا، دوسرے دن پھر مولا کو خواب میں دیکھا، جب مولا کو خواب میں دیکھا کہ زخم ٹھیک ہے، کہ مولا آج تو آپ کے سارے زخم ٹھیک ہو گئے۔ کہاں کبھی کبھی مرہم مل جاتا ہے تو زخم بھر جاتے ہیں۔ کہ مولا وہ مرہم کیا ہے؟ کہ جب ہمارا زائر ہماری زیارت کے لیے آتا ہے اور گریہ کرتا ہے تو جو آنسو نکلتے ہیں نا وہ ہمارا مرہم بن جاتا ہے۔ کہ جہاں پر ہماری اپنی آنسو کی قدر کیجیے گا اور جہاں پر ہماری مجلس ہوتی ہے وہاں پر جب عزادار بیٹھ کر روتا ہے نا اور جو آنسو نکلتے ہیں وہ آنسو ہمارا مرہم بن جاتے ہیں۔ حسین کے لیے مرہم بنتے ہیں یہ آنسو اور سیدہ کے لیے سکون کا باعث بنتے ہیں یہ آنسو۔ عزاداروں، ایک مرتبہ امام حسین نے کہا کہ 2 ایسے زخم ہیں جو کبھی بھر نہیں سکتے۔ کہ مولا دکھائی تو نہیں دے رہے؟ کہ وہ میرے جگر میں ہے۔ کہ مولا آپ کے جگر میں وہ کون سے 2 زخم ہیں؟ کس کے 2 زخم ہیں؟ کہ ایک ہم شکل پیغمبر کا زین سے زمین پر آنا اور ایک عباس کے دونوں بازو قلم ہونے کے بعد زین سے زمین پر آنا۔ یہ 2 زخم میرے جگر میں ہیں جو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں بس آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آوازیں بلند ہو گئی، مجلس تمام ہو گئی۔ عزاداروں بس وہ وقت آتا ہے کہ ایک مرتبہ علی اکبر آتے ہیں حسین کے پاس کہ مولا رن میں جانے کے لیے اجازت دے دیجئے۔ ایک مرتبہ حسین نے سر سے لے کر پیر تک دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، بیٹا جس ماں نے 18 سال پالا ہے اس ماں سے اجازت لے کر آ۔ عزاداروں علی اکبر خیمے میں آئے،
پہلے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد خیمے میں آئے. جب خیمے میں آئے نا، ثانیہ زہرا نے تمام بیویوں کو جمع کیا. ایک مرتبہ جمع کرنے کے بعد کہا اکبر جاؤ، ہم نے تمہیں اجازت دے دی. عزادارو اکبر اب خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں. حمید ابن مسلم راوی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، خیمے کا پردہ اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے. 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور 7 مرتبہ گرا. لگتا ہے کہ کوئی بی بی ہے جو اکبر کا دامن تھام رہی ہے. عزادارو آگے جوادی جہاں پر لکھتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا یہ بی بی کون تھی، خیمے میں تو مجھے نہیں پتا کون سی بی بی روک رہی تھی، لیکن ایک بی بی تھی جو دامن تھام رہی تھی. آگے جوادی کہتے ہیں میرا دل یہ کہتا ہے، میرا ذہن یہ کہتا ہے اگر ثانیہ زہرا ہوتی تو شانہ پکڑ لیتی، اگر رباب ہوتی تو وہ کاندھا تھام لیتی، اگر لیلا ہوتی تو وہ شانے پر ہاتھ رکھ لیتی. یہ کون سی بی بی ہے جو اکبر کا دامن تھام رہی ہے؟ آگا جوادی کہتے ہیں میری عقل کام نہیں کرتی، لیکن دل یہ کہتا ہے کہ ایک 4 سالہ بچی ہے جو اکبر کا دامن تھام رہی ہے، جو یہ کہہ رہی ہے میرے اکبر، میرے بھائی اکبر، 18 سال کے اکبر، جو بھی صبح سے کیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے. اکبر تم نہ جاؤ، ہم شکل پیغمبر ہو اور جزاکم ربکم. عزادارو خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. بس عزادارو ایک مرتبہ کہتے ہیں اکبر خیمے سے اس طریقے سے نکلے جس طریقے سے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا، بھرے گھر سے جیسے جنازہ نکلتا ہے نا، علی اکبر ایسے خیمے سے نکلے ہیں. باپ کے سامنے آئے، باپ نے ایک مرتبہ اکبر کو تیار کیا، بیٹا جاؤ خدا حافظ، ہم نے تمہیں خدا حافظ کر دیا. اب اکبر چلے ہیں، جیسے ہی اکبر عزادارو چلے ہیں نا، پیچھے مڑ کے دیکھا ضعیف باپ کمر پر ہاتھ رکھا ہوا پیچھے پیچھے آ رہا ہے. میں نے کہا بابا آپ نے تو رن میں جانے کی اجازت دے دی، آپ کیوں آ رہے ہیں؟ کہا بیٹا اکبر اگر تیرا جمع بیٹا ہوتا تو میں تجھ سے پوچھتا کہ ضعیف باپ جمع بیٹے کو رن میں جانے کی کیسے اجازت دیتا ہے؟ جزاکم ربکم. عزادارو خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. عزادارو اکبر چلے، کہتے ہیں 120 افراد کو واصل جہنم کیا. پیاس کی شدت بڑی، باپ کے پاس آئے. اللہ ایسا وقت کسی باپ کے سامنے نہ لے کر آئے جو حسین کے سامنے آیا. 18 سال کا ہم شکل پیغمبر ایک سوال کر رہا ہے، بابا ایک گھونٹ پانی کا مل جائے. بابا فقط ایک گھونٹ پانی کا مل جائے، ایک گھونٹ پانی کا مل جائے. دشمنوں کو میں بتاتا ہوں. عزادارو ایک مرتبہ حسین نے کہا نانا تمہارا انتظار کر رہے ہیں، نانا کو میرا بھی سلام کہنا اور کہنا بابا بھی آ رہے ہیں. عزادارو ایک مرتبہ علی اکبر چلے. عزادارو جب علی اکبر چلے نا، جنگ کر رہے ہیں. کتنی جنگ کرتا، 3 دن کا بھوکا پیاسا. ایک ظالم نے ایسی بھرچی ماری اکبر کے سینے پر لگی، اکبر سمجھ نہ سکے. عزیز زمین کی طرف آ رہے تھے، ظالم نے تیر اور تلوار کا وار کرنا شروع کیا. ایک مرتبہ اکبر نے کہا یا بابا رکنی، اے بابا میری خبر لیجئے. عزادارو کہتے حسین چلے اکبر کے لاشے کی طرف. مقتل یہ کہتا ہے جیسے اکبر کے لاشے پر پہنچے، کسی کے لاشے پر نہیں گئے، جیسے چھوٹا بچہ گھٹنیوں کے بل چلتا ہے اس طریقے سے اکبر. جزاکم ربکم. عزادارو خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے اہل بیت کے. عزادارو بس اکبر کا لاشا اٹھایا خیمے میں لے کے آئے. عزادارو بس اب وہ وقت آتا ہے کہ جب یہ کارواں چلتا ہے، نو کے نیزے پر سر بلند ہوتے ہیں. جہاں جہاں علی اکبر کا سر ہے وہاں وہاں حسین کی نگاہیں. ظالموں نے دیکھا ہم نیزہ اکبر کا آگے لے کے جاتے ہیں، حسین آگے دیکھتے ہیں، پیچھے لے کر جاتے ہیں، حسین پیچھے دیکھتے ہیں، دائیں لے کر جاتے ہیں، حسین دائیں دیکھتے ہیں. عزادارو کو مرحلہ آتا ہے، ایک جگہ پر قیام کرتے ہیں، حسین کا سر علیحدہ رکھتے ہیں، اکبر کا سر علیحدہ رکھتے ہیں. عزادارو جب چلنے کا وقت آیا نا، میں مختصر کر دیا، میں نے جب چلنے کا وقت آیا نا، ایک مرتبہ حسین کا صندوق کھولا. جب صندوق کھولا نا عزادارو، کیا دیکھا کہ حسین کا سر نہیں ہے، حسین کا سر نہیں ہے. تازیانے لے کر سید سجاد کی طرف آئے، اذیت کرنے لگی. سید سجاد نے کہا ظالمہ مجھے کیوں اذیت کرتے ہو، سب کچھ
लूट लिया, कैदी बना लिया, अब क्यों वसीयत कर रहे हो? कहा सैयदुस साजिदीन, तुम्हारे बाबा का सर संदूक में नहीं है, हमें बताओ तुम्हारे बाबा का सर कहाँ है? एक मर्तबा सैयदुस साजिदीन ने कहा, जहाँ अकबर का सर है वहाँ मेरे बाबा का सर है। एक मर्तबा वो संदूक खोला जिसमें अकबर का सर था। अरे क्या देखा? अज़ीब बाप जवाब देगी और रुखसार पे असर रखा हुआ कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रदम बिक़ज़ाहि व तस्लीमन लिअम्रिह। परवरदिगार के मोहम्मद वाले मोहम्मद, हमारे इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। हाज़रीन मजलिस, बानीन मजलिस की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमा। हम सबको बार बार करबला की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगार के मोहम्मद वाले मोहम्मद, जिन लोगों ने आपके ज़िम्मे और मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं, हुस्न जो मरीज़ हैं उनको सेहत कामिला अजर अता फरमा। परवरदिगार के मोहम्मद वाले मोहम्मद, अपनी बरकतें अपनी रहमतें हमारे घरों में नाज़िल फरमा। परवरदिगार आलम बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद, अज़ादारी और अज़ादारों की हिफाजत फरमा। दुश्मन अज़ादारी को निस्सो नाबूद फरमा। अपनी आखिरी हुज्जत इमाम ज़मान के ज़बान में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना